فوج ہے تو ہم ہیں. ہم آج جو گھروں میں اپنے سکون کے ساتھ ہم سوتے ہیں نا، تو یہ اسی کی وجہ سے ہی ہے. اگر آج ہمارے ایٹمی اثاثے محفوظ ہاتھوں میں ہیں تو یہ اسی کی وجہ سے ہے. یہاا پر تو جتنی بھی سیاست ہوتی ہے وہ پاور پالیٹکس ہے. جو مجھے نظر آ رہا ہے، مجھے تو فی الحال یہی پاکستان کے اندر جو اس وقت کی جو ملکی معاملات جو چل رہے ہیں نا، مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر پاور پالیٹکس ہو. اگر فرض کریں کہ عمران خان کی اگر پاپولیرٹی عوام کے اندر 75% ہے تو وہ عوام ہے. عوام کے دل سے ان کو کوئی نہیں نکال سکتا. فوج ہے تو ہم ہیں. ہم آج جو گھروں میں اپنے سکون کے ساتھ ہم سوتے ہیں نا، تو یہ اسی کی وجہ سے ہی ہے. اگر آج ہمارے ایٹمی اثاثے محفوظ ہاتھوں میں ہیں تو یہ اسی کی وجہ سے ہے. مگر جہاں تک سیاست کے معاملات ہیں، سیاست کے معاملات وہ بات کچھ اور ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک حد تک تو میں فوج کو جو سیاست کے اندر جو مداخلت ہے، ایک حد تک میں اس کو جائز سمجھتا ہوں. مگر ان لمیٹڈ جو دخل اندازی جو ہے نا، وہ فوج کے اپنے حق میں بھی بہتر نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو آئین کی خلاف ورزی ہے اس ملک کے اندر، کیونکہ آئین نے تو آرمی چیف کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، سیکیورٹی ایشو سے زیادہ تو وہ کسی چیز میں مداخلت کر ہی نہیں سکتے. اگر آئین کی بات ہوتی ہے نا، تو بات تو بھائی اگر آئین کے اوپر آئین تو لکھا ہوا ہے، آئین تو بہت کچھ کہتا ہے. مین چیز ہوتی ہے عمل درآمد کی. عمل درآمد نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے فائدہ. پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہاں پر تو جتنی بھی سیاست ہوتی ہے وہ پاور پالیٹکس ہے. تو میں نے پہلے ہی آپ سے بات کی ہے کہ اگر پاور یہاں پر پالیٹکس کے ذریعے اگر آیا تو پھر نواز شریف ہی آئے گا. میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو البتہ جو مجھے نظر آ رہا ہے، مجھے تو فی الحال یہی پاکستان کے اندر جو اس وقت کی جو ملکی معاملات جو چل رہے ہیں نا، مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر پاور پالیٹکس ہو رہی ہے. اچھا، اس کے علاوہ یہ جو مختلف یہ انٹرویوز وغیرہ آتے رہتے ہیں، جیسے وہ مرزا ہے یا اور پتہ نہیں کون جو ہمیں پریس کانفرنسز نظر آتی ہے صداقت عباسی کی، شیخ رشید صاحب کی، پھر فواد چودھری صاحب کے ساتھ دوبارہ سے معاملہ شروع ہو گیا کیونکہ انہوں نے استحکام پارٹی کے جو ریپریزنٹیٹیو ہے اسے بتا دیا کہ میں بھی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہوں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے معاملات کرنے سے، ٹی وی سے بلیک آؤٹ کرنے سے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنے سے اور اب کریکٹر اسیسینیشن تک بات جا پہنچی ہے، کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا خان صاحب کی مقبولیت پہ؟ کیا یہ اسٹیبلشمنٹ یا موجودہ نگران حکومت کوئی فائدہ اٹھا سکے گی؟ خان صاحب کو سیاسی طور پہ ڈیفیم کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں. اگر فرض کریں کہ عمران خان کی اگر پاپولیرٹی عوام کے اندر 75% ہے تو وہ عوام ہے. عوام کے دل سے ان کو کوئی نہیں نکال سکتا. ٹھیک ہے نا. اور اگر 25%، 30%، 40% یا اپنے حساب سے جو بھی سمجھتا ہے، جس کے دل میں جو کوئی ہے، وہ ڈنڈے کے زور سے اس کے دل میں سے وہ نہیں نکال سکتا. یہ تو بات بالکل انڈرسٹوڈ ہے. اور یہ سب کچھ کرنے سے کسی کو کچھ فرق نہیں پڑتا. آج فرض کرو جس کو بھی ووٹ دینا ہے نا، اس نے دینا ہی دینا، چاہے جو مرضی ہو جائے. کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے، یہ پریس کانفرنس کرنے سے یا کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنے سے کوئی کسی کو جو ہے نا وہ فرق جو وہ نہیں پڑتا. خان صاحب کینڈیڈیٹ کیسے کھڑے کریں گے؟ جس طرح نظر آ رہا ہے، جس طرح پارٹی بکھری ہے، مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کینڈیڈیٹ ڈھونڈنا پی ٹی آئی کے لیے کام ہوگا. نہیں، آ جائیں گے. سب کچھ آ جائے گا جب انشاءاللہ وہ کچھ جمع ہونے شروع ہوں گے نا. لاسٹ کوشچن یہ بتائیے گا کہ آپ اس ملک کے اندر 8 فروری کو الیکشن ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، کیوں نہیں دیکھ. فوج کے بغیر جو ملک وہ نہیں چلتے. فوج کے بغیر ان کی اہمیت، ان کی جو اتھارٹی ہے، ہم اس کو ان کی اہمیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے. ظاہر ہے ہم آج یہاں سکون سے اگر بیٹھے ہیں تو وہ فوج کی وجہ سے ہے. اور امن و امان پورے ملک کا جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہے یہ سیکیورٹی ادارے جو ہیں، جن میں جو فوج ہے وہ سر فہرست ہے. اور ہم فوج کی جو ہے وہ دل و جان سے ہم ان کی قدر بھی کرتے ہیں اور عزت بھی کرتے ہیں. مگر جتنے بھی ادارے ہیں، سب اداروں کے اپنے اپنے دائرے ہیں، اپنی ان کی لمیٹیشنز ہیں. اگر وہ اس کے اندر رہ کے اگر معاملہ چلائیں گے تو وہ سب سے زیادہ بہتر رہیں گے. مگر پاکستان میں جو معاملات کچھ ایسے رہے ہیں کہ اگر میں یہاں پر اگر میں بات کروں نا، تو میں یعنی اس حساب سے میں بات کروں گا کہ اگر فوج نہ ہوتی، میں اگر یہ اسی کو میں دیکھو، اگر فوج نہ ہوتی تو پاکستان جیسے ملک کے اندر نا، تو ہمارے سیاستدان نا اس ملک کے پلاٹ بنا کے اس کو بیچ کے کھا جاتے. یہ بات بھی اپنے ہمیں نا علم میں رکھنی چاہیے. یہ آج ہمیں جو باقی بچا کھچا جو ملک ہمیں نظر آ رہا ہے نا، یہ فوج کی وجہ سے ہی ہے. یہ فوج کی وجہ، کیونکہ ہمیں جو کرپٹ ترین جو ہمیں سیاستدان ملے نا، وہ ملے ہیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ فوج کو جو ہے نا وہ دخل اندازی کرنی پڑتی ہے. بیسک تو ان کو نہیں کرنی چاہیے.
کسی کو نہیں کرنی چاہیے. اب جاگے آگے سارے وہ بیٹھے ہوں ایسے بندے کہ جو یعنی کہ سارا کچھ بیچ کے کھا جائیں گے تو پھر بولنا تو پڑتا ہے نا. مگر اس کے باوجود بھی یہ ہے کہ ایک حد تک میں ان کا سیاست کے اندر انوالومنٹ میں اس کو جائز سمجھتا ہوں. اس کا ایک دائرہ ہونا چاہیے سیکیورٹی کے حوالے سے. اور جہاں تک فارن پالیسی کی بات کرتے ہیں تو اس میں فوج کا جو عمل دخل ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. جو ہمارے ایک سیاست ہوتی ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر, ایک سیاست ہوتی ہے آپ کی اپنے ریجن کے اندر, اور ایک سیاست ہوتی ہے آپ کے اپنے ملکی لیول کے اوپر. ٹھیک ہے نا. ملکی لیول کے اوپر فوج کا انٹرفیئر وہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ملک کو لے کے کیسے جانا ہے, ہم نے ریجن کے اندر اور ہم نے انٹرنیشنل معاملات ہم نے کیسے لے کے جانے ہیں. تو وہ اس کے اندر جو فارن پالیسی نا وہ حکومت کی اپنی جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. صحیح. تو سر یہ بتائیے گا کہ آپ جو یوتھ ہے وہ تمام ووٹرز اور سپورٹرز جنہوں نے اپنا پہلا ووٹ کاسٹ کرنا ہے, آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہیں؟ میسیج میں یہ نہیں کہوں گا کہ جو عمران خان کو ووٹ دیں, میں یہ کہوں گا کہ حق اور سچ کو ووٹ دیں. حق اور سچ کو دیکھیں, میری بات سنیں, میں کوئی عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے میں ناشتہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. وہ اس نے تو مجھے دیکھا نا, میں نے آج تک اس کو دیکھا ہے. میں اگر کہتا ہوں کہ اگر فرض کریں ہماری منورٹیز ہیں نا, منورٹیز جس میں کرسچنز ہیں, ہندو ہیں, سکھ ہیں, عیسائی ہیں, ٹھیک ہے نا, ان میں سے کوئی وزیر اعظم بن جائے. حالانکہ پاکستان کے 1973 کے آئین میں موجود ہے کہ کوئی غیر مسلم وہ نا صدر یا وزیر اعظم نہیں بن سکتا. ان کیس آئین ایسا پاس ہو کہ بھئی غیر مسلم بھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر وہ ایماندار ہے تو میرا ووٹ اس کے لیے ہوگا. اور آپ ایماندار خان صاحب کو سمجھتے ہیں؟ اس وقت جتنے بھی پولیٹیشین ہیں اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو مجھے یہ ایماندار بندہ جو ہے نا یہ نظر آ رہا ہے. سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.